لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا۔ ایک یہ سوال ہے کہ گاڑی یا جہاز میں سیٹ پر بیٹھ کر کے اگر کوئی سو جاتا ہے، نیند آ جاتی ہے، کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ چونکہ آدمی اگر سوتا ہے تو سونے کی کئی کنڈیشنز ایسی ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی سفر میں ہے، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دوران سفر سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے نیند آ جاتی ہے، تو اگر سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی اور سو ہی گیا تو وضو رہے گا کہ نہیں؟ آئیے جواب توجہ کے ساتھ سنیے۔ کرسی، گاڑی یا جہاز وغیرہ کی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے کسی کو نیند آ جائے جبکہ اس شخص کے سرین بیک سائڈ جو بیٹھنے میں زمین پر لگتے ہیں، سرین بھی جمے ہوئے ہوں، یعنی اس کی کرسی یا سیٹ کی بناوٹ ایسی ہو کہ بیٹھنے کی صورت میں اس پر دونوں سرین اچھی طرح جم جاتے ہوں، تو اس صورت میں نیند آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا کہ یہ صورت غافل ہو کر سونے سے مانع ہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص اس طرح سویا کہ اس کے سرین خوب جمے ہوئے نہ تھے تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ بار شریعت میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ سو جانے سے وضو جاتا رہتا ہے بشرطے کہ دونوں سرین خوب جمے نہ ہوں، اور نہ ایسی حیت، ایسی کنڈیشن پر سویا ہو جو غافل ہو کر نیند آنے کو مانے ہو۔ دونوں سرین زمین یا کرسی یا بینچ پر ہیں اور دونوں پاؤں ایک طرف پھیلے ہوئے، یا دونوں سرین پر بیٹھا ہے اور گھٹنے کھڑے ہیں اور ہاتھ پنڈلیوں پر محیط ہوں، خواہ زمین پر ہوں، تو ان سب صورتوں میں سونے سے وضو نہیں جائے گا۔ بار شریعت جلد 1 صفحہ 360-307 پر یہ بات لکھی ہے۔ سیٹ پر محض اونگنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ بہرحال یہ جو عرض کیا میں نے کہ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے سو جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس میں کچھ مشکل باتیں ہیں عام آدمی کے لیے۔ سرین بیک سائڈ جب آپ بیٹھتے ہیں، جو حصہ آپ کا زمین پر لگتا ہے اس کو سرین بولتے ہیں۔ سرین زمین میں سیٹ پر اچھے سے جمع ہوا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، جمع ہوا نہیں ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا کیا میٹر ہے؟ دراصل یاد رکھیے گا کہ سونا، نیند آنا یہ کوئی ناپاک چیز نہیں ہے۔ اس سے وضو ٹوٹ جائے، یہ نیند میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر وضو ٹوٹنے کی بات کیوں کہی جاتی ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ نیند میں آدمی کے بدن کے جو جوڑ ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، بدن کا سارا معاملہ ان کا ڈھیلا رہتا ہے۔ آپ ان کو کروٹ کر دو، اٹھا دو، بٹھا دو، ہاتھ ادھر ادھر کر لو، سب ڈھیلا رہتا ہے، اور ڈھیلا رہنے کی وجہ سے ہوا خارج ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ بدن ڈھیلا ہو گیا تو ہوا خارج ہونے کا ڈر رہتا ہے، اس لیے حکم لگا دیا جاتا ہے کہ اگر غافل ہو کر سو گیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر سرین زمین پر، سیٹ پر، کرسی پر، ٹیبل پر، بینچ پر، یا جہاں پر بھی بیٹھے بیٹھے سویا ہے، اگر اس سونے کی کنڈیشن میں بیک سائڈ سرین اگر جمے ہوئے ہیں تو ہوا خارج ہونے کا ڈر نہیں رہتا۔ اب جب ہوا خارج ہونے کا ڈر نہیں رہتا تو اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب آپ سیٹ دیکھ لیں، آپ کی سیٹ کیسی ہے، آپ کی سیٹ کی بناوٹ کیسی ہے، آپ کی سیٹ کو کیسا بنایا گیا ہے۔ اگر ایسی اس کی بناوٹ ہے کہ اس میں بیٹھنے میں سرین جمے رہتے ہیں، ہوا خارج ہونے کا اندیشہ یا خوف نہیں رہتا، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔